المورد کے ایک مہمان، ایک ریسرچ فیلو آج میرے ساتھ ہیں، ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب۔ یہ میرے مہمان ہیں اور ان سے ہم سوالات پوچھیں گے، اور کچھ ایسے سوالات جو اکثر یہاں پر لوگ پوچھتے ہیں۔ جاوید احمد غامدی صاحب سے بھی سوالات معلوم کیے جاتے ہیں اور ان سے وہ کرتے ہیں، خاص طور پہ وہ کریٹیکل کویسچن جو ہمارے دوست ڈاکٹر اطہر صدیقی نے جمع کر کے مجھے دیے، لوگوں سے پوچھ کے کہ آپ اس کو کہہ لیں مختصر لفظوں میں کہ جی اس کو الزامات لگاتے ہیں وہ المورد اور جاوید احمد غامدی صاحب کی فکر کے اوپر۔ جاوید احمد غامدی کا نام اب صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ بیرون ملک بھی جانا پہچانا ہے، اور لوگ ان کی طرف اب آ رہے ہیں، سنتے ہیں۔ خاص طور پہ ٹیلی ویژن نے اس میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ ڈاکٹر شہزاد سلیم کا میں تعارف انہی سے معلوم کروں گا اور انہی سے پوچھوں گا کہ یہ بتائیں کہ یہ کیوں اور کس طریقے سے المورد سے وابستہ ہوا، کیونکہ یہ مجھے پتا ہے کہ یہ ایک انجینئر ہیں۔ تو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال میرا آپ سے یہی ہے کہ آپ نے لاہور سے انجینئرنگ کی اور پھر المورد سے وابستہ ہوگا، کبھی انجینئرنگ میں بھی جانے کا اتفاق ہوا آپ کا یا نہیں؟ نہیں جی، اتفاق سے ایسا ہوا کہ 1988 میں جب میں فائنل ایئر میں تھا انجینئرنگ میں، تو میرے ذہن میں یہ شدت سے خواہش پیدا ہوئی کہ میں مذہب کو ڈیپتھس میں جانوں اور اس کا ایک طالب علم بنوں، اور مجھے اس کا کوئی سبب یا سبیل نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو چنانچہ اتفاق سے استاذ امین احسن اصلاحی سے رابطہ ہوا، ان سے ملاقات ہوئی، میں ان کے پاس ملنے گیا۔ یہ غامدی صاحب کے استاذ ہیں، اور ان سے مل کے یہ معلوم ہوا کہ ان سے گفتگو کرنا ذرا مشکل ہے، وہ ذرا ثقل سماعت کے شکار تھے، اونچا سنتے تھے، تو لکھ کے گفتگو ان سے ہو رہی تھی۔ لکھ کے گفتگو ہونے کے نتیجے میں کچھ کمیونیکیشن میں مشکل پیش آئی، تو وہاں موجود انہی کے ایک شاگرد نے کہا کہ بھئی ان کے ایک اور شاگرد ہیں جاوید احمد غامدی، ان کا نام ہے، مال ٹاؤن میں رہتے ہیں، آپ ان کے پاس چلے جائیں تو شاید آپ کے لیے آسانی سے۔ تو یوں آپ کا غامدی صاحب سے تعارف ہوا۔ اور لیکن ان سے ملنے سے پہلے میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اگر مجھے کوئی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم ملتا ہے تو میں اپنی اختتام پہ، انجینئرنگ کی تعلیم کے اختتام پہ میں وہاں وابستہ ہو جاؤں گا۔ تو پھر آپ انجینئرنگ آپ نے کمپلیٹ کی؟ جی، پھر انجینئرنگ میں نے کمپلیٹ کی سن 90 میں، اور بلکہ کمپلیشن کے دوران ہی میں المورد سے وابستہ ہو گیا تھا، اور فارملی وابستہ میں تب ہوا جب انجینئرنگ میں نے کمپلیٹ کی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال تو المورد کا جو نام ہے اسی کے اوپر کہا جاتا ہے کہ جی بڑا مشکل نام جو ہے غامدی صاحب نے چنا ہے، ذرا اس کے ہمارے عام فہم لفظوں میں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ عربی زبان کا یہ لفظ ہے جی المورد، اور اس کا مطلب ہے پیاس بجھانے کی جگہ، جیسے گھاٹ کہہ سکتے ہیں آپ، اور یہ اصل میں ایک میٹافر ہے، یعنی آپ یہ کہہ لیجئے یہ اس کی جو اشارہ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ یہ علم کی پیاس بجھانے کی جگہ ہے۔ اچھا، گویا کہ یہ اس طرح سے اس کا نام یہ ہے۔ جی، اب تو خیر یہ نام بہت مقبول ہو چکا ہے اور لوگ اس سے واقف ہیں بہت اچھے طریقے سے۔ ہم نے جب یہاں پر کینیڈا میں المورد کا ہمارے فیصل صاحب نے یہاں بنیاد رکھی، اور تو اس وقت یہ لوگوں کو اجنبی تھا یہ نام، لیکن عربی نام ہے تو عربی نام ہے ذرا وہ۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے کچھ دوستوں نے بہت کچھ سوالات، جیسا میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ وہ جمع کیے ہیں، تو آج کے سوالات میرے ایسے ہوں گے، اس کا آپ جو مختصر جواب دے سکیں وہ بتا دیجئے، ان کی تشفی بھی ہو جائے۔ جو عموماً کہا جاتا ہے، جیسے مطلب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ عمومی طور کے اوپر جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا تھا، جبکہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، وہ وفات پا گئے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو اس سے پہلے کہ غامدی صاحب کیا کہتے ہیں، علماء کیا کہتے ہیں، میرے خیال ہے جس چیز کو ہمیں میں ایک تمہید کے طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے ظاہر اور سوالات بھی پوچھنے ہوں گے، وہ یہ کہ علمی رویہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ علمی رویے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک صاحب علم
بعض دفعہ قرآن مجید کی آیت ہو یا ایک حدیث ہو، اس سے استدلال کی بنیاد پہ ایک مفہوم نکالتا ہے، ایک اور صاحب علم اس سے ایک مختلف مفہوم نکال دیتا ہے. تو اس میں بجائے اس کے کہ کوئی پریشانی ہو یا سرپٹول ہو، استدلال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. اور چونکہ استدلال انسان کی کاوش پر بیسڈ ہوتا ہے، اس کے اندر غلطی بھی ہو سکتی ہے، ایک ہیومن انڈیور ہے، اٹ کین فالٹر ایز ویل. سو اگر گاندھی صاحب نے کسی قرآن کی آیت یا کسی کانسیپٹ پر ایک مختلف رائے کا اظہار کیا ہے تو ان کی بنیاد بیسکلی ایک ریزننگ ہوتی ہے کسی وجہ سے. صحیح. اور اگر کسی اور نے مختلف کیا ہے تو وہ بھی ایک ریزننگ کی بنیاد پہ ہوتی ہے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس طرح سے تو نازل نہیں کیا کہ اس کی تفسیر بھی ساتھ نازل کر دی گئی ہو، اس کی سمجھ کا کام انسان پہ چھوڑا ہے. تو انسان ایک دوسرے انسان سے فرق بھی ہو سکتا ہے. چنانچہ اگر انسانوں میں اختلاف ہو جائے، جیسا کہ اگر آپ کو اس کی تفصیل جاننا چاہیں، صحابہ کرام کے درمیان فہم کا اختلاف ہو جاتا تھا، آپس میں وہ ڈسکشن کرتے تھے، بعض دفعہ اتفاق کر لیتے تھے، بعض دفعہ ان کا اختلاف برقرار رہتا تھا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے اگر آپ معاملات دیکھیں تو بعض دفعہ سیدہ عائشہ ایسی سوال کرتی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو ان کو سمجھانے کے لیے پھر کافی استدلال کرنا پڑتا تھا. تو یہ ایک علمی رویہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ آراء کا جو اختلاف ہے، میں ان سب آراء کی طرف ابھی آتا ہوں انشاءاللہ جو آپ سوال کریں گے، لیکن یہ ایک سیکنڈری چیز ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ ایکیڈیمک رویے کے طریقے پہ قرآن کو سمجھیں اور سمجھائیں تو یہ اصل میں ہمارے سلف صالحین کی ہی روایت تھی. قرآن مجید بھی جب ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم غور کرو، افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، یا افلا یتدبرون، غور کیوں نہیں کرتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ غور کریں گے تو ایک بات کو سیکھیں گے اور اس کے نتیجے میں اختلاف پیدا ہوگا. اس اختلاف کو اصل میں اگر مخالفت کا ذریعہ بنا لیا جائے تو تب ایک ہمارے لیے ایک نامناسب چیز ہے، ورنہ صاحب علم حضرات آپس میں اختلاف کرتے ہیں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، دیکھیے قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ اتنی صریح ہے اپنے اس مفہوم میں کہ حضرت عیسیٰ کو وفات دی گئی. سورہ آل عمران کی جو الفاظ ہیں کہ انی متوفی کا ورافعک الیہ، متوفی کا جو لفظ ہے، توفا کا جو ورڈ ہے، یہ جب اپنے حقیقی مفہوم میں بولا جاتا ہے، ایک تو اس کا میٹافوریکل مفہوم ہے، جب آپ رات کو جب سوتے ہیں تو قرآن نے کہا وہو الذی یتوفاکم باللیل، رات کو اللہ تعالیٰ آپ کو وفات دیتا ہے. تو باللیل کے الفاظ نے بتا دیا کہ یہاں اصل میں حقیقی موت مراد نہیں ہے، بلکہ نیند بھی چونکہ ایک موت کی قسم کی چیز ہوتی ہے تو وہاں وہ مراد ہے. لیکن یہ جو آیت ہے جہاں پہ حضرت مسیح کی بالکل قطعی طور پہ موت کا ذکر کیا گیا، وہاں پہ کوئی اور قرینہ نہیں ہے کہ اس کو اپنے اصل سے ہٹایا جائے. تو الفاظ یہ ہیں کہ انی متوفی کا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آپ کو وفات دوں گا. تو یہ اس کے بعد اگر آپ اس کی کوئی تعویل کریں کہ توفا کا مطلب اصل میں اٹھا لینا ہے یا پورا لے لینا ہے، تو یہ ایک زبان سے تجاوز ہوگا میرے ہمبل اوپینین کے مطابق. اور شاید اس کی بڑی وجہ یہ بنی ہے کہ روایات چونکہ موجود ہیں بہت کثیر تعداد میں جو حضرت مسیح ان کو زندہ اٹھانے کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں، پھر ان کے واپس آنے کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں. سو ہمارے ہاں پھر یہ چونکہ تطبیق دینے کا ایک اصول ہے کہ روایت اگر یہ بیان کر رہی ہے کہ وہ اٹھا لیے گئے، انہوں نے واپس آنا ہے، قرآن اگر یہ کہتا ہے کہ وہ ان کی وفات ہو گئی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ آپس میں اکارڈنس نہیں پیدا ہوتی، کنکارڈنس پیدا نہیں ہوتی. تو یہ پھر بعض دفعہ وجہ بن جاتی ہے عربی زبان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنے میں کہ آپ ایک نئی تعویل کر دیتے ہیں. ورنہ اگر آپ کے ذہن میں وہ روایتیں نہ ہوں کہ حضرت عیسیٰ زندہ اٹھا لیے گئے ہیں، انہوں نے دوبارہ واپس آنا ہے، اور آپ سیدھا اس متن پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انی متوفی کا ورافعک الیہ، ہم آپ کو وفات دیں گے، پھر آپ کو اٹھا لیں گے آپ کے جسم کو، تاکہ یہ لوگ اس کی بے حرمتی نہ کر سکیں. اچھا، اس کے اوپر اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے؟ مطلب اگر فرض کریں میں نہیں اس کو مانتا کہ جی اٹھا لیے گئے اور میں کہتا ہوں وفات، وہ میرے ایمان کا حصہ تو نہیں ہے کہ اصل میں بعض روایتوں میں حضرت مسیح کے آنے کے نتیجے میں ایک دنیا میں ایک دین کا غلبہ ہونا اور ایک لحاظ سے سارے کے سارے لوگوں کا ایک جگہ پہ جمع ہو جانا اور اسلام کا اپنی جگہ پہ متمکن ہونا، چونکہ یہ موجود ہے. اور ہمارے ہاں چونکہ یہ جو جتنی بھی آخرت سے متعلق روایتیں ہیں اس کے اندر مسلمان بہرحال اس چیز کا منتظر ہیں کہ اچھا شاید ہم اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ سے حاصل کر لیں گے اور وہ اس کا ذریعہ مہدی و مسیح ہی ہوں گے. تو اس لیے ہمارے ہاں اتنی امپورٹنس بن گئی اس چیز کی کہ اگرچہ وہ عقیدہ نہیں ہے لیکن عقیدے کی جگہ تک پہنچ گیا. مہدی کا آپ نے نام لیا، وہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرب قیامت وہ ان کا ظہور ہوگا، اور وہ بھی غامدی صاحب جو ہے وہ نہیں مانتے. اس کے بارے میں بھی جتنی مہدی کا پہلی بات تو یہ دیکھیں، حضرت مسیح کے بارے میں تو پھر بھی استدلال کیا جاتا ہے قرآن سے. امام مہدی کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ قرآن مجید میں تو کوئی ایک آیت بھی نہیں ہے جس کو بنیاد بنایا جا سکے، وہاں پہ بھی روایتیں ہیں. اور ابن خلدون نے ان روایتوں پہ تنقید کر کے یہ بتا دیا ہے، اور بھی لوگوں نے تنقید کی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک روایت کی بھی کل سیدھی نہیں ہے. ایک آدھی روایت جس کو
مستند طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آئی ہے، اور جس طرح سے وہ بیان ہوئی ہے تو راوی نے جب یہ کہا کہ ان کی خلافت آئی تو انہوں نے خود اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو یہ اسی کا مصداق ہے اس روایت کا جہاں کہا گیا کہ خلافت علی منہاج النبوہ دوبارہ قائم ہوگی اور ایک مہدی ہدایت یافتہ، مہدی کا مطلب ہدایت یافتہ خلیفہ دوبارہ ہوگا. تو اس وجہ سے اگر وہ کوئی درست روایت ہے تو وہ ان پہ منطبق ہوتی ہے، وہ اور اس کے بعد اس کے وہ نہیں ہوتی جو یہ اچھا یہ کہ حدیث سے دین میں کسی عمل یا عقیدے کا اضافہ بالکل نہیں ہوتا، جی اس کے متعلق فرمائیے. دیکھیے یہ آپ اس طرح سے سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دیا تو وہ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں جس طرح سے ملا اس میں قرآن مجید بالکل واضح ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹیبلش پریکٹس ہے جو دین ابراہیمی کی پریکٹس جس کو ہم سنت کہتے ہیں وہ بھی بالکل واضح ہے. اس کے بعد پھر کچھ یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے یا کچھ توضیحات کی اور اپنے طور پہ اس کو بیان کرنا شروع کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کو کہا کہ آپ میرے بہاف پہ بیان کریں، نہ وہ کسی وقت تعلیم دینے بیٹھے تھے. یہ افراد آئے، افراد نے پوچھا اور انہی افراد نے اپنی ہی انیشیٹو پہ کہ بھی ہمیں ایک اچھی بات معلوم ہوئی آیا ہم کو بیان کر دیں. تو جب یہ صورتحال ہے تو پھر آپ یہ اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ اگر کوئی عقیدے کی بات ہوتی ہے اور کوئی عمل کی بات ہوتی ہے جو مذہب کی بنیادی بات ہے تو وہ تو قرآن اور سنت میں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا کہ اس کو پہنچائیں وہ اس میں درج ہونی تھی. جس چیز کا آپ نے اہتمام ہی نہیں کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسی بات جو عقیدہ اور عمل کی ہو اور قرآن و سنت کے علاوہ ہو وہ کسی ایسے ذریعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بھیج دیں جس کے بارے میں انہوں نے کسی کو کہا ہی نہیں کہ آگے پہنچائیں. کیونکہ یہ حدیث کی جو پوری کاوش ہے ایک غیر معمولی کاوش ہے، مگر یہ ایک انفرادی کاوش ہے، افراد کی کاوش ہے. اس وجہ سے یہ بات ہم کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر کوئی عقیدہ اور عمل کا اضافہ نہیں کرتی، اور عملاً بھی ایسا نہیں ہے. یعنی اگر آپ حدیث کے ذخیرے کا جائزہ لیں نہ صرف یہ کہ ایک دعویٰ ہے بلکہ پریکٹیکلی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی حدیث آپ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ جو کوئی عقیدے عمل کا اضافہ کر رہی ہے یا وہ کسی طرح سے مس پرسیو ہوئی ہے، مسکنسیپشن ہے، اور یا اس کا قرآن سے تعلق واضح نہیں ہو سکا کسی وجہ سے، حالانکہ وہ کسی قرآن کی یا سنتی کی بات کو ایکسپلین کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی حدیث کے حوالے سے، ایک بڑا عام سوال ہے کہ وہ یہ کہ جی حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہمیں مجمع علیہ دین ملا، مجمع علیہ کا مطلب ہے جس پہ کنسنسس ہے، وہ قرآن مجید کی صورت میں ملا جو کہ قولی تواتر اور صحابہ کے اجماع سے آگے منتقل ہوا، اور بالکل ایسے ہی ایک عملی تواتر اور صحابہ کے اجماع سے جو چیز منتقل ہوئی اس کو ہم سنت کہتے ہیں. یعنی سنت کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسٹیبلشڈ علم، وہ اسٹیبلشڈ عمل جو انہوں نے اپنے ہاں اپنے فالوورز کے ہاں جاری کیا اور جو متواتر ہمیں منتقل ہو رہا ہے، اس کے لیے کہا بھی نبی نے اور اس کو باقاعدہ جاری کیا، باقاعدہ جاری کیا. ٹھیک ہے، بالکل. اور اس سلسلے میں اس کا اہتمام کیا، اس سلسلے میں یہ کہا کہ اس کو آگے پہنچایا بھی جائے، اپنے عمل سے بھی بتایا. چنانچہ اب دیکھیے عبادات ساری کی ساری وہ ہیں کہ جو اسی سنت کے عمل سے ہمیں ملی ہیں، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری وہ عبادتیں ہیں آپ اگر غور کریں جو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے کی جا رہی تھی، حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلی آ رہی تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو پھر دوبارہ سے ایک مرتبہ پھر اگر کوئی کمی تھی یا کوئی اس میں بدعت داخل ہو گئی تھی اس کو ٹھیک کیا اور اس کے بعد اس کو اسی طرح سے جاری کر دیا. تو یہ سنت اصل میں وہ اسٹیبلش پریکٹس کا نام ہے. اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ پھر حدیث میں اور اس میں کیا فرق ہے، تو حدیث جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا وہ اصل میں چند لوگوں کا بیان ہے جو انہوں نے اپنے انیشیٹو پہ کیا. سنت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقاعدہ طور پر جیسے قرآن کے بارے میں یہ کہا کہ آپ اس کو پہنچائیں، سنت بھی اسی طرح کی چیز ہے کہ جس میں اس کو انہوں نے اہتمام سے پہنچایا اور ایک بڑی تعداد صحابہ کی وہ انہوں نے اپنے عمل سے اس کو آگے پہنچایا. حدیث کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توضیحات کی، قرآن مجید کے بارے میں کوئی سوال پیدا ہو گیا، سنت کے بارے میں سوال پیدا ہو گیا یا کوئی اور بات ہوئی، اس کے نتیجے میں لوگوں نے آپ سے وہ علم حاصل کیا اور اس کو ہم پیغمبرانہ علم کا ایک بہت بڑا ایک ہم سرمایہ کہیں گے، اس کو افراد نے اپنے انیشیٹو پہ آگے پہنچایا اور اس کو وہ تواتر اور اجماع بھی حاصل نہیں ہے جو سنت کو حاصل ہے، بلکہ وہ اکا دکا لوگوں سے آگے بات چلی ہے. غامدی صاحب نے اپنے میزان میں اس کو 27 سنتوں تک محدود کیا ہے، تو اس نہیں دیکھیے اب تو خیر اگر آپ اس کو دوبارہ سے دیکھیں گے جب ان کا ریوائز ایڈیشن ہے وہ عنوانات ہیں، 17 یا 18 عنوانات ہیں. جیسے نماز اگر ایک سنت ہے تو نماز
ایک عنوان ہے، اس کے تحت بہت ساری اور تفصیلات ہیں جو کہ ہمیں مثال کے طور پہ تواتر سے منتقل ہوئی ہیں. تو یہ ان کی وہ علمی کاوش ہے جس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ قرآن جیسے محدد ہے، قرآن تو ویسے ہی ظاہر ہے کہ ما بین الضفتین ہمیں ملا ہے، وہ دو کورز کے درمیان ہے. سنت کے بارے میں یہ ان کی اپنی ریسرچ انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ تاکہ یہ معلوم کر سکیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ جو اسٹیبلش علم ہے، جو عمل ہمیں ملا ہے، وہ اپنی کن کن جگہوں پہ ہے. تو یہ ان کی ظاہر ہے اس میں وہ کاوش ہے، اور اس کاوش میں کوئی آدمی اس پہ تنقید کر سکتا ہے یا اس میں کوئی حق و اضافے کے بارے میں کہہ سکتا ہے. تاہم ایک صاحب علم کی یہ تحقیق ہے، یہ تحقیق ان سے پہلے بھی ہو چکی ہے. یہ دیکھیے کہ جو مثال کے طور پہ سنن ترمذی ہے، انہوں نے بھی اسی طرح سنتیں بیان کی ہوئی ہیں، یعنی ان کے اپنے کانسیپٹ کے مطابق. سنن ابی داؤد ہے، وہ بھی اصل میں ابو داؤد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کو آگے اچھا بڑھایا اس میں انہوں نے جی. لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو میتھڈالوجی ہے یا ان کا کنٹینٹ فرق ہے، لیکن یہ کاوش ایسی نہیں کہ نئی کاوش ہے، یہ پہلے بھی ہو چکی ہیں. صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ریسرچ کے نتیجے میں جو کانٹینٹ ہے یا اس کانٹینٹ کی جو میتھڈالوجی ہے کہ کس کو ہم مجمع علیہ کہیں گے، اس میں فرق ہو سکتا ہے. تو اسی طرح سے ایک اور صاحب علم نے بات کو بیان کر دیا. اسی میں جب بات آگے بڑھتی ہے تو سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ آتی ہے کہ جی داڑھی جو ہے وہ سنت ہے. تو کیا داڑھی سنت نہیں ہے؟ دیکھیے اس سلسلے میں جو ہم لوگوں کی ریسرچ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ داڑھی کا دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے. داڑھی اصل میں نہ دین سے کوئی اس کا براہ راست تعلق ہے. یہ تو ہوا صرف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ بعض لوگوں نے مونچھیں بہت بڑی بڑی رکھی ہوئی ہیں یا داڑھی بالکل منڈائی ہوئی ہے، تو آپ نے ان کو یہ کہا کہ بھئی آپ کی ہیٹ ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ نے کچھ کرنا ہی ہے، منہ پہ کچھ اگانا ہی ہے، تو اپنی داڑھی کے بال بڑے کیجیے اور مونچھوں کو کم کیجیے. داڑھی بڑھانے کا مطلقاً حکم کوئی نہ قرآن میں موجود ہے نہ حدیث میں موجود ہے. حدیث میں بھی صرف یہ کہا گیا ہے کہ اخلاقی طور پہ آپ کی حیت اچھی نہیں ہے. یہ روگ جو رفینز کی حیت ہے، جو مونچھوں کو اپنے تاؤ دیا ہوا ہے، بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، اور آپ بالکل واقعی آپ نے شیو کی ہوئی ہے یا بالکل وہاں پہ بال نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مناسب حیت نہیں ہے. تو گویا وہاں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ آپ داڑھی بڑھاؤ. گویا الفاظ یہ ہیں کہ اگر کچھ آپ منہ پہ اگانا ہی چاہتے ہیں تو مونچھ کے بجائے وہ داڑھی زیادہ بہتر لگتی ہے. تو جہاں پہ بھی اصل میں جو ان کا سارا سٹریس ہے وہ اخلاقی ہے. مذہب کے بارے میں یہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ اس کی جتنے بھی احکام ہوتے ہیں وہ انسان کے تزکیے کے لیے دیے جاتے ہیں. چنانچہ یہ ایک بہت بڑا تزکیے کا پہلو ہے کہ انسان کی جو ایک لحاظ سے حیت ہے، اس کی جو اپیرنس ہے، اس کے اندر تکبر کا عنصر ہو، اس کے اندر ایروگنس پیدا ہو. جب آپ کی مونچھیں بڑی بڑی ہیں، آپ کی داڑھی منڈی ہوئی ہے، تو آپ ایک ایروگنٹ یا ایک ہاٹی آدمی لگتے ہیں جس کو پیغمبر نے ناپسند کیا. تو پوری کے پورے ذخیرے میں داڑھی اگانے کا کوئی ڈائریکٹ حکم موجود ہی نہیں ہے سرے سے. اچھا اس میں نہیں ہے، ایسا نہیں. لیکن مونچھوں کے متعلق ہے. وہ تو دیکھیے وہ تو اسی حیت کے متعلق ہے. آپ اس کو مونچھوں اور داڑھی سے نکل کے یہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو حیت ہے اس کے اندر تکبر کا عنصر نہ ہو شامل. یعنی تکبر ظاہر آپ کی مونچھیں بڑی بڑی ہوں گی، وہ ایک امپریشن دیتی ہیں کہ وہ ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کو اپنے آپ کو بہت سمجھتا ہے. تو بیسکلی جو حیت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا بود و باش کے بارے میں ایک ہوتا ہے کہ بھئی آپ ایک سلیقے کے آدمی بن کے رہیں. یہ آپ نے جو بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں یہ مناسب نہیں ہے. اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو ان کو کم کیجیے اور داڑھی کو بڑھائیے. ایک پازیٹیو اور نیگیٹو جملے کو انسان کی حیت کے حوالے سے کہا گیا. اس زمانے میں بھی کیا لوگ وہ کرتے تھے شیو وغیرہ؟ یعنی ایسا ہوتا تھا کہ وہ جو اس کے مقابلے میں مونچھیں بہت بڑی ہوا کرتی تھی بعض دفعہ. تو آپ نے جب یہ دیکھا کہ لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. تو اگر تو کہیں یہ ہونا کہ مثال کے طور پہ آپ داڑھی بڑھائیں اور مطلقاً نہیں کہا گیا ہو، اس طرح سے کہیں بھی نہیں کہا گیا. پورا سرمایہ خالی ہے اس سے. اچھا چلیے ہم ایک نئے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. مرتد کی شرعی سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی. یہ اشراق کے اگست 2008 کے ایک ایڈیشن میں مجھے لکھ کے دیا گیا ہے کہ جی یہ معلوم کروں میں آپ سے. دیکھیے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مرتد کی سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر یہ مان لیا جائے کہ خاص بھی تھی تو کیوں تھی، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے. تو ارتداد کا جو معاملہ ہے، ارتداد کا مطلب ہے کہ آپ دین اسلام چھوڑ کے واپس لوٹ جائیں اپنے شرک کی طرف. تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے وہ مشرکین عرب، یعنی وہ بھی تھے ان میں. ان کے بارے میں قانون یہ تھا کہ اگر وہ جانتے بوجھتے دین کو سمجھتے ہوئے جس کو جھٹلائیں گے تو چونکہ وہ شرک کا اقرار کر رہے ہیں، شرک کی جو سزا آخرت میں بھی یہ ہے کہ وہ ناقابل معافی ہے، تو دنیا بھی میں اس کی سزا قتل رکھی گئی کہ اگر پیغمبر جو ہے اتمام حجت کر لے، پیغمبر اگر دین کو اس درجے میں واضح کر دے کہ اس سے نکلنے کی گنجائش نہ ہو، اس سے بحث کرنے کی گنجائش نہ ہو، تو پھر اس کے نتیجے میں اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد ایک مرتبہ پھر شرک کی طرف لوٹتا ہے تو چونکہ شرک کی سزا
آخرت میں بھی قتل ہے اور دنیا میں بھی قتل ہے. تو یہ اصل میں ان مشرکین عرب سے متعلق تھی جن پہ یہ اتمام حجت ہو چکا ہوا تھا. تو ارتداد کی جو سزا ہے اس کو آپ ایک اور انداز سے یہ سمجھیے کہ شرک، کفر اور ارتداد، اس کی سزا اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں، ہم اس کے آتھورائز نہیں ہیں. دور نبوت میں انہوں نے یہ سزا پیغمبروں کے ذریعے سے جن لوگوں نے ارتداد حاصل کیا وہ ان کو دی، اس زمانے میں آخرت میں وہ دی. لیکن اب ظاہر ہے ان کے گزر جانے کے بعد یہ اس قانونی سے متعلق نہیں ہے جو عام آدمیوں سے متعلق ہے. یہ قانون اتمام حجت سے متعلق ہے، یہ رسالت قانون سے متعلق ہے، جن کا اس کا تعلق یہ رسالت سے. اور شراب کے متعلق شراب تو ہر حال میں ناجائز ہے جی، وہ تو اس کا کوئی لنک ہی نہیں ہے. شراب کے بارے میں جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ کیا شریعت نے کوئی اس کی سزا پرسکرائب کی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو سزا تھی کہ ان کو بس پٹائی کر دی جاتی تھی. حضرت ابو بکر کے زمانے میں کچھ کوڑے لگا دیے جاتے تھے 40. بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عمر کے زمانے میں 80 ہو گئے کوڑے، اور وہ بھی حضرت علی نے جب ان کو مشورہ دیا کہ بھئی ایک آدمی اب شراب پیے گا تو الزام لگائے گا تو اس میں لازماً کوئی اس طرح کی بات ہوگی، تو قذف کی سزا پہ اس کو قیاس کیا گیا. تو اگر کوئی شریعت کی سزا متعین ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دے دیتے. سزا تو دی جائے گی، صرف متعین نہیں کیا گیا. اچھا متعین یہ بات یہ اسٹیٹ جو ہے کر اسٹیٹ دے سکتی ہے، اسٹیٹ مقرر کر سکتی ہے. یعنی اب دیکھیے جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ تعزیراً آپ کوئی بھی سزا دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ شریعت نے سزا کوئی مقرر کر دی ہے تو دیکھیے اگر مقرر کر دی گئی ہوتی تو 40 سے 80 کیسے ہو سکتی تھی؟ اس کو تو ایک ہی رہنا چاہیے تھا. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 40 اور 80 کوڑے وہ بھی نہیں مارے. تو جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ جو شراب کی سزا جو ہے وہ اسٹیٹ کچھ بھی مقرر کر سکتی ہے، شریعت نے مقرر کر کے نہیں دیا. اچھا، قرض کے متعلق آپ نے قرآن شریف کی جمع و تدوین اور تاریخ کے اوپر بہت بڑا کام کیا ہے. خواتین حضرات میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو کتاب ہمارے سامنے ہے یہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی حال ہی میں یہ شائع ہوئی ہے، اور اس میں ایک کریٹیکل اسٹڈی ہے قرآن کی تحقیق کے حوالے سے. تو میں صرف اس کے اوپر ایک ہی سوال میں پوچھوں گا آپ سے قرأت کے حوالے سے، اور وہ یہ کہ قرآن پاک کی صرف ایک قرأت ہے، باقی قرأتیں عجم کا فتنہ ہیں، یہ میزان میں غامدی صاحب نے کہا ہے. اس کی ذرا سی تھوڑی سی وضاحت کریں. ظاہر ہے تھوڑا سا اس میں تفصیل طلب بات ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں مختصراً آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کے حوالے سے اس کی تاریخ بیان کی سورہ قیامہ میں، تو یہ بتایا کہ دیکھیے قرآن مجید نجمن نازل ہوگا، انسٹالمنٹس میں نازل ہوگا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان پارٹس کو اکٹھا کریں گے اور ایک نئی ترتیب دیں گے، اور اس نئی ترتیب ہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فالو کرنا ہے. ایک نئی قرات ہوگی اور یہی امت میں آگے دی جائے گی. تو وہ قرات جو خود قرآن مجید نے اپنے بارے میں بتایا، اس کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ 1 ہوں گے، 2 ہوں گے، وہ 3 ہوگی، وہ ایک قرات ہوگی. تو قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ انا علینا جمع ہوا قرآن، ہم قرآن مجید کے جو مختلف حصے مختلف اوقات میں نازل ہوئے ہیں ان کو کولیٹ کریں گے، گیدر کریں گے. پھر فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اس کو پڑھیں گے اب آپ نے اس قرات کی، اس نئی قرات کی پیروی کرنی ہے، اور یہی امت میں جاری و ساری ہوگی، وہ پھر رہے گی. تو اسی کو ہمارے ہاں اسلاف قرات العامہ کہتے ہیں، اسی نام سے یہ رہی ہے. ایک موقع پہ آ کے خاص وجہ سے یہ حفظ کے نام سے مشہور ہوگی، ورنہ اپنی اوریجن میں اس کو قرات عامہ کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید کی اپنی روح سے یہ ایک ہی قرات ہے. تعدد قرات کے بارے میں جو معاملہ ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچا ہوا ہے جس میں ہمارے ہاں جو اخبار احاد سے قراتیں بھی ہمیں ملی ہیں ان کو بھی ہم نے قبول کر لیا. یہ ہمارے امت کے علماء کا ایک دور میں فیصلہ تھا. ظاہر ہے کہ ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ سورہ قیامہ کی جو آیت ہے وہ ڈسٹنکٹلی بتا رہی ہے کہ قرآن کی ایک قرات ہوگی جس کی پیروی کرنی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، پھر ایک بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک آخری سوال آپ سے پوچھ لوں. ہر آدمی کو اجتہاد کا حق حاصل ہے، اجتہاد کی اہلیت کی کوئی شرائط متعین نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ہمارے ہاں اجتہاد ہمیشہ اس کا جو حق ہے وہ ایک عالم کو دیا جاتا تھا، اور اس لیے ضروری تھا کہ وہ عالم اگر اجتہاد کرے گا اور باقی لوگوں نے تقلید کرنی ہے، بغیر سوچے اس کو فالو کرنا ہے، پھر تو ظاہر ہے کہ یہ ضروری تھا کہ وہ ایک خاص علم پر فائز ہو، اس کے بغیر وہ یہ کام نہیں کر سکتا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی اجتہاد بنیادی طور پہ ان امور میں کیا جاتا ہے جن میں قرآن اور سنت خاموش ہیں. آپ دین کی اسپرٹ کو سامنے رکھ کے کوئی رائے قائم کرتے ہیں، یہ اور اس کی بنیاد استدلال ہے نہ کہ تقلید ہے. اگر تو تقلید اس کی بنیاد ہے پھر تو آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کسی نہ کسی معیار کو سیٹ کریں. اگر استدلال اس کی ضرورت ہے تو کوئی بھی آدمی اگر محکم استدلال رکھتا ہے تو وہ اجتہاد تو استدلال کی بنیاد پہ چونکہ ہوگا. لہٰذا اگر عام آدمی بھی کوئی استدلال کرتا ہے کسی ایسے معاملے کے بارے میں، جیسے دیکھیے کلوننگ ہے،
یا ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہیں یا بہت سارے اب نئے معاملات پیدا ہو رہے ہیں, سروگیٹ مدرہڈ کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ اگر فرض کیجئے کوئی آدمی دین کی اسپرٹ کو سامنے رکھ کے کہتا ہے کہ دیکھیں, میں بتاتا چلوں کہ اس وقت میرے ساتھ ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب ہیں, المورد کے فیلو ریسرچ, اور اس کے علاوہ یہ کہ ان کو دعوت دی گئی المورد کینیڈا کی طرف سے, یہ تشریف لائے ہیں. آج ہم نے موقع نکالا اپنے کینیڈا ون ٹی وی کے لیے, اور ان سے ہم سوالات پوچھ رہے ہیں ایسے کہ جو آپ کے ذہنوں میں ابھرتے ہیں غامدی صاحب کی فکر کے حوالے سے. تو میں اب ان سے یہ معلوم کروں گا ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بعد غلبہ دین کی خاطر اقدامی جہاد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا, یہ اشراق کے ایک ایشو میں کہا گیا ہے سن 2011 میں. دیکھیں, جہاد کے جو پریسیپٹ ہے یا کانسیپٹ ہے, میں تھوڑا سا اس کی تفصیل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ جہاد سٹیٹ کرے گی, یعنی یہ کسی بھی شخص یا فرد کو یہ حق حاصل نہیں, کسی گروہ کو نہیں, کسی گروہ کو حاصل نہیں. ایک پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاد جو آج باقی ہے اور جس کو ہم آج بھی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ماضٍ ابھی تک جاری ہے, وہ یہ ہے کہ اگر ظلم و عدوان کے خلاف ہم آج بھی اقدام کر سکتے ہیں. اگر ڈپلومیٹک ٹائز فیل ہوتی ہیں اور ہماری ایک خاص صلاحیت بھی ہے, یعنی ملٹری مائٹ بھی ہے, ہماری جنگی صلاحیت بھی ہے, تو ہم اس ملک کے اندر جہاں پرسیکیوشن ہو رہی ہے یا ظلم کا دورہ ہے, اگر ڈپلومیٹکلی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے تو ہمیں اس کا اختیار ہے کہ ہم اس کے خلاف جہاد کریں. البتہ ایک جہاد کی وہ قسم تھی جو صحابہ کرام کے ساتھ خاص تھی, اور وہ دراصل قانون اتمام حجت کے تحت تھی. اور اس کا مطلب اصل میں یہ تھا کہ جو لوگ حق کو جانتے بوجھتے ہوئے انکار کریں اس کے بعد کہ رسول اللہ نے ان پر اتمام حجت کر دیا اور حق کو واضح کر دیا, تو ان کو پھر سزا دی جاتی تھی. گویا کہ منکرین حق کو سزا دینے کا جو جہاد ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ خاص تھا. جہاد کی چند قسمیں ہیں, البتہ وہ جہاد جیسے کہ میں نے عرض کیا جس کا تعلق اب پرسیکیوشن یا آپریشن کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ نے اقدام کرنا ہے وہ آج بھی آپ کر سکتے ہیں. اس کا تعلق چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا, اتمام حجت انہوں نے کیا تھا, میں اور آپ کر نہیں سکتے. تو چنانچہ منکرین حق کو سزا دینے کا جو معاملہ تھا جو صحابہ کرام نے کیا اپنے زمانے میں روم و ایران پہ حملہ کر کے, وہ اسپیسیفک تھا. اس وجہ سے اس کو ہمیں ڈسٹنکٹلی بیان کر دینا چاہیے کہ ایک جہاد کی وہ قسم تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہی اور ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئی, اور ایک وہ قسم ہے جو ان کے زمانے میں رہی اور آگے ایکسٹینڈیبل ہے, اور وہ یہ قسم ہے کہ جو آپ ظلم اور عدوان کے خلاف کرتے ہیں. وہ بھی ریاست, لیکن وہ بھی ریاست ہر حال میں کرے گی. یہ تو ایک ایسا گیون ہے کہ اسلامی سزائیں ہوں یا اسی طرح سے اقدام کا جہاد ہو, آپ انڈیویجولی یہ کام کر ہی نہیں سکتے. آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے, آپ جنگ کا طبل نہیں بجا سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, زکوٰۃ کے متعلق کے نصاب کے بارے میں کیا ریاست کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کو تبدیل کر دے؟ جی بالکل, ریاست کے بارے سے حق حاصل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے جو نصاب مقرر کیا ہے وہ انہوں نے اپنے حالات کے لحاظ سے اور وہاں کے عرب کی جو معاملات ان کو سامنے رکھ کے مقرر کیا ہے. ریاست اس میں کمی بیشی کر سکتی ہے. جس چیز میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی وہ یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کی شرحیں ہیں وہ ایک ابدی شرحیں ہیں, ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. البتہ یہ جو نصاب ہے جس کو آپ ایگزمپشن بھی کہہ سکتے ہیں, یہ وہ چیز ہے کہ جو ریاست اپنے حالات کے لحاظ سے اور اپنے سوسائٹی کے لحاظ سے اس میں چینج کر سکتی ہے. جیسے حضرت عمر نے شاید بہت ساری تبدیلیاں کی تھی جب وہ میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے نصاب میں تبدیلی کی ہو, لیکن حضرت عمر نے ظاہر ہے جس موقع پہ جن چیزوں میں اس کا ان کو الاؤنس ہوگا ضرور کیا ہوگا انہوں نے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہود و نصارہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں, اس کے بغیر بھی ان کی بخشش ہو جائے گی؟ جی یہ اصل میں اجمالی سٹیٹمنٹ ہے. اس کا تفصیل سے مطلب یہ ہے کہ اگر ان تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت, آج کے یہود و نصارہ ظاہر مراد ہیں, اگر ان کی جو دعوت ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں پہنچی یا پہنچی ہے تو جو مسلمان پہنچانے والے ہیں اس نے اس وضو سے دعوت کو نہیں پہنچایا, تو اس کا عین امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سے رعایت برتیں. کیونکہ دیکھیے جس چیز پہ اصلاً ان کو پوچھا جانا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو معاملہ اور خود جو آپ نے عمل کیے ہیں ان کے حوالے سے. رسولوں کے بارے میں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک رسول کے بارے میں کوئی مسکنسیپشن ہے یا آپ اس کے بارے میں کوئی ریزرویشن رکھتے ہیں لیکن آپ جانتے بوجھتے اس کا انکار نہیں کر رہے, تو پھر اس کی گنجائش نکل سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کرے. کیونکہ اس کیس میں رسول کا جو ابلاغ ہے, رسول کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ خود گوشہ اخفاء میں چلی جاتی ہیں. لیکن اگر یہ عذر نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ, اور عذر کے بجائے ان کا رویہ یہ ہے کہ ایک پیغمبر کو سچ مانتے ہیں, سچا ماننے کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں,
تو یہ وہ روش نہیں ہے جو ان کو پھر بچا سکے گی۔ بت پرستی کے لیے بنائی جانے والی تصاویر کے علاوہ ہر قسم کی تصویر جو ہے وہ جائز ہے جی۔ اس کے متعلق دیکھیے اگین میں یہ عرض کروں گا کہ سب سے پہلے تو ہمیں قرآن مجید کو دیکھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے تو معلوم ہی ہوگا کہ حضرت سلیمان نے جب ہیکل کی تعمیر کی تو تماثیل کا لفظ آتا ہے۔ اگر آپ خود بائبل کو اٹھا کے پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اندر جگہ جگہ انہوں نے مورتیاں بنائیں، جگہ جگہ انہوں نے تصویریں وغیرہ ڈھالیں، اور قرآن نے اس کو تحسین کی نگاہ سے دیکھا کہ حضرت سلیمان نے یہ کام کیا۔ اور پورے قرآن میں تصویر کی ممانعت کہیں بھی موجود نہیں ہے، کہیں پہ بھی موجود نہیں ہے۔ روایتیں ہیں جو بعض یہ کہتی ہیں کہ تصویریں ممنوع ہیں، اور روایتوں کو بھی دیکھیے وہ کیا کہتی ہیں، تلک الصور حاضح صور، صور جو ہے اس کی جمع ہے، یعنی یہ اس طرح کی تصویریں، اس طرح کی مورتیں، گویا کہ ایک خاص اشارہ ہے کسی کی طرف، تمام کی تمام تصویروں کی طرف نہیں اشارہ۔ اور اگر آپ سیاق و سباق کو سامنے رکھ کے دیکھیں گے اور پورے عرب ماحول کو جہاں پہ فرشتوں کی تصویریں بنائی جاتی تھیں، حضرت ابراہیم کی بنائی جاتی تھیں، ان کو آویزاں کیا جاتا تھا اور پھر ان کے آگے جھکا جاتا تھا، ان کو زندہ سمجھ کے ان کے آگے حلوے مانڈے پیش کیے جاتے تھے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کے رسول نے کہا کہ اس طرح کی جو تصویریں ہیں ان کو آپ کو نہیں بنانا چاہیے۔ تو اس سے آپ یہ معلوم ہو گیا کہ تصویر کی جو ممانعت ہے وہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں ایک خاص طرح کی تصویروں کی ہے، ان کو جو پوجا جاتا ہے، اور شرک تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی تصویریں میری ہے، میری والدہ کی ہے، فیملی کی ہے، کسی اور جاننے والے کی ہے، دوست کی ہے، وہ تو زیر بحث ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ اسی نوعیت کی چیز ایک اور ہے، اور وہ ہے موسیقی۔ اس کے متعلق بھی یہ ہے کہ جی بس وہ ناجائز ہے، فی نفسہ وہ جائز نہیں ہے۔ اس میں بھی دیکھیے اگر آپ قرآن مجید کا جائزہ لیں، سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہوگا حضرت داؤد کی تحسین کی گئی، وہ پرندوں کے ساتھ گایا کرتے تھے۔ پھر خود مزامیر جو ہیں ان کے جو حضرت داؤد کی جو کتاب اتری ہے زبور، وہ اس کو وہ بجایا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے اس کی قرآن میں تحسین کی ہے۔ پھر بعض روایتیں اگین ایسی آ گئی ہیں جن سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے موسیقی کو حرام قرار دیا گیا، ان میں سے بھی اکثر و بیشتر ضعیف روایتیں ہیں۔ امام غزالی نے اس پہ تفصیل سے لکھا ہے۔ ایک آدھ روایت جس میں ٹھیک ہے، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اصل میوزک زیر بحث نہیں ہے، بلکہ اس کا لچر پن کا استعمال بعض دفعہ یہ ہوا کہ اکثر اوقات اس زمانے میں جو میوزک کی گیدرنگز ہوتی تھی اس میں شراب پی جاتی تھی، شراب پہ لونڈیاں ناچتی تھیں، اور اس نشے کے عالم میں پھر سارا معاملہ ہوا کرتا تھا۔ تو آپ نے کہا گیا کہ اس طرح کی جو ساز ہیں جس میں یہ معاملہ ہوتا ہے ان کو میں توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ گویا کہ وہاں اصل چیز ساز نہیں ہے، بلکہ ساز نے جو چیز پیدا کی ہے کہ آپ نے ایک ایسی محفل برپا کی ہے جس میں آپ نشے میں یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ خود بخاری میں جو روایت ہے جو حضرت علی سے متعلق ہے، حضرت حمزہ سے اور حضرت علی سے متعلق ہے، جب حضرت حمزہ نے کی جو بعض اونٹنیاں، حضرت علی کی بعض اونٹنیاں حضرت حمزہ کے ہاں تھیں، تو وہ جب ان کو وہ ضرورت پڑی کسی وجہ سے، تو جب وہ گئے تو حضرت حمزہ نے شراب پی ہوئی تھی، وہاں پہ لونڈیوں کا ناچ ہو رہا تھا۔ ایک لونڈی نے یہ گانا بھی گایا کہ بھئی اگر کوئی اس اونٹ کی کونچے کاٹ دے، اس کو مار دے، تو حضرت حمزہ نے ایک جوش میں آ کے، اور یہ جنگ یعنی یہ ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے، جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہے، حضرت حمزہ اٹھے اسی نشے کی حالت میں اور انہوں نے اونٹوں کا مار ڈالا۔ حضرت علی کو بڑی پریشانی ہوئی اس چیز میں۔ تو اس سے یہ صاف معلوم ہو رہا ہے کہ اصل چیز یہاں پہ حرمت گانے کی بجانے کی نہیں ہے، بلکہ گانے بجانے کے کانٹینٹ یا اس ماحول کی ہے، کیونکہ وہ شراب پی کے گانا گایا جاتا تھا، اس کے بول بھی اس طرح کے ہوا کرتے ہوں گے۔ تو اصل جو جاننے کی چیزیں وہ دیکھیے کہ اس فنون لطیفہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اصلاً ناجائز نہیں ہے، ان کا برا استعمال ہے جو ناجائز ہے۔ موسیقی جو ہے اگر وہ بری ہوگی، لچر ہوگی، یا اس کے اندر کوئی امورالٹی ہے یا شرک کا پہلو ہے، ہم اس کو بالکل ٹھیک نہیں سمجھیں گے، جیسے کہ تصویر کے معاملے میں بھی یہ رائے قائم کریں گے۔ لیکن اقبال کا کلام ہے یا کسی اچھے شاعر کا کلام ہے، اگر وہ ساز سے بجایا جا رہا ہے اور وہ ساز سن کے اور وہ گانا سن کے آپ کی طبیعت میں فرق ہوتی ہے اور کوئی پہلو اس میں ولگیرٹی کا نہیں ہے، تو اس کی کوئی ممانعت دین میں نہیں ہے۔ چلیں آخر کے بس ایک آدھی سوال رہتا ہے، اور جو لوگوں نے کہا کہ جی غامدی صاحب نے تو سود کو جائز قرار دے دیا ہے، مطلب وہ سود کچھ اس نوعیت کے، اسی طریقے سے بیمے کو کر دیا گیا ہے، اس کے متعلق آپ بس مختصراً بتا دیں۔ میں اس سے پہلے کہ سوال کا جواب دوں، ایک اور میں چاہتا ہوں بہت دستبستہ اور ہمبلی اس بات کو عرض کرنا کہ ان کی جتنی بھی اس طرح کی آراء ہیں وہ استدلال کے ساتھ اپنی اپنی جگہوں پہ بیان ہوئی ہیں۔ سود کے متعلق جو کچھ انہوں نے کہا، بیمے کے متعلق، تصویر کے متعلق، موسیقی کے متعلق، وہ باقاعدہ ان کی مختلف کتابوں میں ثبت ہیں۔
ہر ایک کے پیچھے انہوں نے اپنا استدلال کیا جو صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. تو اصل میں جب آپ ایک کوئی چیز لے اٹھتے ہیں یا لوگ بیان کرتے ہیں اور بس اس کا عنوان لے لیتے ہیں تو ان کو ضرور یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کا استدلال پڑھیں. یعنی اگر وہ فرض کریں وہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز ناجائز ہے اور فلاں چیز جائز ہے اور آپ کو اس سے اختلاف ہے تو دیکھیے کہ ان کی بنیاد کیا ہے, اس بنیاد پہ تنقید کیجیے. وہ بڑی وقی چیز ہوگی. لیکن اگر آپ اس میں ایک سنسنی پیدا کریں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو حق حاصل نہیں ہے, حق حاصل تو ہے, لیکن علمی رویہ یہ ہوگا کہ اس میں آپ اس چیز کو درست کریں. تو دیکھیں سود کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پورے کے پورے قرآن مجید میں اکل الربا کہا گیا. سود کھانا جو ہے پورا قرآن خالی ہے سود دینے کی ممانعت سے. کہیں ایک جگہ بھی 4 آیتیں قرآن مجید کی میں ہیں سود کی, سب کے سب جو یہ کہتی ہیں سود کھانا ممنوع ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں حمدی صاحب میرے استاد یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ جس چیز کی حرمت ہے وہ سود کھانے کی ہے, سود دینے کی حرمت زیر بحث ہی نہیں ہے. وہ ایک روایت کی نافہمی سے پیدا ہوئی ہے, غلط فہم سے پیدا ہوئی ہے. جو آکل و ربا اور موکل و ربا والی روایت ہے اس کو انہوں نے ایک اور طرح سے ایکسپلین کیا ہے. اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ اگر ان کی بات کو اس کانٹیکسٹ پہ رکھا جائے تو یہ بالکل مختلف ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور آپ نے ہمیں